Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to... soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. ایران جنگ ختم ہونے والی ہے. ایران میں ایسی تباہی کریں گے کہ وہ کبھی ابھر نہیں سکے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس. ایران پر حملوں میں کامیابیاں گنواتے ہوئے بولے ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا کھیل کھیلے گا تو اسے تباہ کر دیں گے. مشتبہ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کرنے سے مایوس ہوا. کیا اسی ہفتے ایران جنگ ختم ہو سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب پر کہا اس ہفتے نہیں، لیکن ایران جنگ جلد ختم ہونے والی ہے. یہ بھی کہا ایرانی لیڈرشپ کے 2 لیول ختم ہو چکے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جنگ کے خاتمے کا تعین ایران کرے گا. صدر ٹرمپ کے جنگ کے خاتمے سے متعلق بیان پر پاسداران انقلاب کا رد عمل. کہا خطے میں تمام امریکی فوجی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا. امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. پاسداران انقلاب آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 33ویں لہر لبیک یا خامنائی کا آغاز کر دیا. ترجمان پاسداران کے مطابق تل ابیب کو 1 ٹن وار ہیڈ والے خیبر شکن میزائلوں سے نشانہ بنایا. آپریشن کے تسلسل میں امریکی بحریہ کے 5ویں اڈے کو نشانہ بنایا گیا. تمام خیبر شکن میزائلوں نے مقررہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. اسرائیلی حکام نے 2 شہریوں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر مثبت رجحان. 100 انڈیکس میں 9,474 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,55,954 پوائنٹس پر پہنچ گیا. مارکیٹ 5% سے زائد بڑھنے پر ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روک دی گئی. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. برنٹ کروڈ 94، امریکی WTI کروڈ $90 پر آ گیا. توانائی بچت کے لیے حکومت کے بڑے فیصلے. وزیر مشیر 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے. 2 مہینے کے لیے سرکاری گاڑیوں کو فیول میں 50% کٹوتی. 7% گاڑیوں کو بند کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب میں اعلان. کہا ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی. 3 لاکھ سے زائد تنخواہ والے سرکاری ملازمین کی 2 دن کی تنخواہ کٹے گی. بیرون ملک دوروں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی. سرکاری محکموں میں گاڑیاں، فرنیچر، ایئر کنڈیشن اور دیگر اشیاء کی خریداری بھی بند. سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیوں پر بھی مکمل پابندی. حکومت کا آن لائن ورکنگ کو ترجیح دینے کا فیصلہ. ہفتے میں 4 دن دفاتر کھلیں گے. اسکولوں میں 2 ہفتے کی چھٹیاں. آن لائن کلاسیں ہوں گی. وزیر اعظم نے کہا تیل کی قیمتوں میں اضافہ دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا. عالمی سطح پر قیمتیں پھر بڑھیں گی، لیکن کوشش ہوگی عوام پر اس کا اثر نہ پڑے. منافع خوروں کو خبردار کرتا ہوں، ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کی جا چکی ہیں. شادی پارٹیز میں 1 ڈش کی شرط. زیادہ سے زیادہ 200 مہمانوں کی اجازت ہوگی. وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری. پنجاب میں تمام تعلیمی ادارے 31 مارچ تک بند. مریم نواز نے پنجاب کے وزیروں کا بھی پیٹرول بند کر دیا. سرکاری افسروں کے فیول الاؤنس میں 50% کمی. پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی. سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ. صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا. مریم نواز نے عوام سے بھی آؤٹ ڈور فنکشن نہ کرنے کی اپیل کر دی. کہا عوام لیٹ نائٹ شاپنگ، غیر ضروری خریداری یا ذخیرہ نہ کریں. مشکل حالات میں قوم کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والوں سے سختی سے نمٹیں گے. بلوچستان میں بھی تعلیمی ادارے 23 مارچ تک بند کرنے کا اعلان ہو گیا. سندھ میں تعلیمی ادارے کب تک بند رکھیں، فیصلے کے لیے سندھ کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا. سرکاری دفاتر کی بندش، ورک فرام ہوم کی پالیسی کا فیصلہ بھی کیا جائے گا. فوری طور پر پیٹرول بحران کا خدشہ دم توڑنے لگا. پورٹ قاسم پر ایندھن کے جہازوں کی آمد شروع. پورٹ قاسم پر گیسولین بردار
جہاز لنگر انداز ہو گیا، پیٹرول سے بھرے 3 جہاز پورٹ قاسم پہنچنے کے شیڈول میں شامل۔ MT اسپورس 2 نامی جہاز 55,000 ٹن پیٹرول لے کر آج رات کراچی پہنچے گا۔ MTC کلپر جہاز 34,000 ٹن پیٹرول لے کر کل کراچی پہنچے گا۔ India's animosity towards Pakistan and the sole objective of its Afghan policy being to destabilize Pakistan had not a word about the terrorist threat emanating from Afghanistan, which has targeted Pakistan and which many council members have highlighted in their statement. بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، بھارت کو افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا بھارت نے ہمیشہ خطے میں تخریب کار کا کردار ادا کیا، بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، بھارت کی افغان پالیسی کا مرکزی نقطہ پاکستان میں عدم استحکام ہے۔ بھارتی نمائندے نے افغانستان میں جانی اور مالی نقصانات پر تقریر کی، لیکن افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر ایک لفظ تک نہ کہا۔ افغانستان میں TTP، BLA اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہیں ہیں، دہشت گرد پاکستان کے شہروں میں خودکش حملے کر رہے ہیں، دہشت گردوں کے حملوں میں معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں۔ پاکستان محفوظ اور پرامن افغانستان چاہتا ہے۔ ہمسائے کی حیثیت سے پاکستان نے طالبان سے مذاکرات جاری رکھے۔ طویل صبر کے بعد پاکستان نے 21 فروری کو ٹارگیٹڈ جوابی کارروائی کی۔ پاکستان نے انٹیلیجنس بنیاد پر 7 دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کو لوگوں کو ناجائز حراست میں لینے والی ریاست قرار دے دیا۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، طالبان مراد حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ طالبان کو ڈینس کوئل، محمود حبیبی سمیت غیر قانونی حراست میں لیے گئے افراد کو رہا کرنا ہوگا۔ افغانستان میں غیر قانونی طور پر نظر بند حراست میں رکھے گئے افراد کو رہا کیا جانا چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، ایرانی میڈیا نے تہران میں اسرائیلی ڈرون کی تباہی اور تہران کے رہائشی علاقے پر حملے کے بعد کی ویڈیو جاری کر دی۔ کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کی لبنان پر وحشیانہ بمباری، بیروت کے جنوبی علاقوں پر حملے، 83 بچوں سمیت 394 افراد شہید ہو چکے۔ 10 دن میں ایران کے 5000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی بحریہ کے 50 سے زائد جہاز تباہ یا شدید نقصان کا شکار ہوئے۔ امریکی سینٹ کام نے تفصیلات جاری کر دیں، بتایا فوری خطرہ بننے والے مقامات کو ترجیحی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران پر B-1، B-2 اور B-52 اسٹریٹجک بمبار طیاروں سے حملے کیے گئے۔ ایران میں اینٹی شپ میزائل سائٹس، فوجی مواصلاتی نظام تباہ کر دیا گیا۔ ایران میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون بنانے والی تنصیبات پر بھی حملے کیے۔ امریکی مطالبات نہ ماننے پر مشتبہ خامنائی بھی قتل ہو سکتے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ، لکھا صدر ٹرمپ نے اپنے ارادے سے مشیروں کو آگاہ کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا جوہری پروگرام کا خاتمہ نہ ہوا تو مشتبہ خامنائی کے قتل کی حمایت کریں گے۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے ٹرمپ مشتبہ خامنائی کے انتخاب پر خوش نہیں، انہیں ناقابل قبول قرار دے چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے مشتبہ خامنائی کے قتل کے لیے آپریشن کا امکان ہے۔ اب سفارتکاری کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی۔ ایران امریکہ کے خلاف طویل عرصے تک جنگ کے لیے تیار ہے، صرف معاشی درد ہی اس تنازع کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر خارجہ کمال خرازئی کہتے ہیں نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا مطلب نظام کام کر رہا ہے۔ امریکہ جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے کہ ایرانی عسکری طاقت کمزور پڑ گئی۔ ایرانی فوج اس وقت بھی طاقت رکھتی ہے، اسلحہ اور بارود ایران خود بناتا ہے، دفاعی صلاحیت کے لیے کسی اور ملک پر انحصار نہیں رکھتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ کے ساتھ مذاکرات اس وقت خارج از امکان ہیں، ہمیں امریکیوں کے ساتھ مذاکرات کا تلخ تجربہ ہے۔ گزشتہ سال جون میں مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا گیا، اس بار بھی مذاکرات کے دوران حملہ ہوا۔
ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ خالصتاً اپنا دفاع ہے. بحرین کے دارالحکومت منامہ میں رہائشی عمارت پر ایرانی ڈرون حملہ. بحرینی وزارت داخلہ کے مطابق ایرانی ڈرون حملے میں خاتون جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہوئے. سعودی عرب نے ڈرونز کا حملہ ناکام بنا دیا. ترجمان سعودی وزارت دفاع کے مطابق سعودی عرب نے حملہ آور 9 ڈرونز کو تباہ کر دیا. تباہ کیے گئے ڈرون شیبا فیلڈ کی طرف داغے گئے تھے. ترکی کا ایران سے فائر کیا گیا بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ. ترک وزارت دفاع نے بتایا نیٹو کے دفاعی نظام نے میزائل کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا. ترک صدر اردوان کا ایرانی صدر سے رابطہ. نئے ایرانی سپریم لیڈر کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا. ترک صدر اور ایرانی صدر نے خطے کی صورتحال پر گفتگو کی. صدر اردوان نے کہا ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت ناقابل قبول ہے. ہم کبھی ایران کے مد مقابل نہیں آئیں گے. صہیونی رجیم اور امریکہ ایران کے پڑوسیوں سے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں. ترکی خطے میں تناؤ کم کرنے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا. صدر پزشکیان نے کہا ایران ہمیشہ سے تناؤ کم کرنے کے لیے آمادہ رہا ہے. پڑوسی ملکوں کی سرزمین، فضائی، آبی حدود حملوں کے لیے استعمال نہ ہوں. امریکی صدر ٹرمپ اور روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان رابطہ. پوٹن نے خلیجی رہنماؤں ایرانی صدر سے بات چیت کے تناظر میں سیاسی اور سفارتی حل کی تجاویز دی. ٹرمپ اور پوٹن نے وینزویلا کے عالمی تیل بازار کے پہلوؤں پر بھی بات کی. خبر ایجنسی کے مطابق ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد ٹرمپ کا روسی ہم منصب سے یہ پہلا رابطہ ہے. ایران کے خلاف جنگ کے بھاری اخراجات سے امریکی عوام تنگ. روزانہ $890 ملین سے زیادہ کے اخراجات. سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی امریکہ ایران جنگ پر رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف فضائی کارروائیوں پر روزانہ تقریباً $30 ملین خرچ ہو رہے ہیں. فوجی نقل و حرکت اور مشقوں پر $15 ملین روزانہ خرچ کیے جا رہے ہیں. جنگ 2 ماہ تک جاری رہی تو لاگت $95 ارب تک پہنچ سکتی ہے. امریکی شہریوں کا کہنا ہے جنگ پر خرچ ہونے والے اربوں ڈالرز کو امریکی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے. اب ہرمز سے ایرانی تیل کی ترسیل ہو رہی ہے. سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق ایران کے آئل ٹینکرز خلیج میں متحرک ہیں. بلومبرگ کے مطابق کڑی نگرانی کے باوجود ایران کی تیل کی ترسیل میں رکاوٹ نہیں آئی. سمندری سیکورٹی صورتحال. پاک بحریہ نے آپریشن محافظ البحر شروع کر دیا. آپریشن کا مقصد قومی جہاز رانی سمندری تجارت کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنا ہے. آپریشن کے تحت توانائی کی ترسیل، سمندری راستوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا. پاک بحریہ کے اسکواڈ جہازوں کی سیکورٹی کے لیے اسکواڈ آپریشنز انجام دے رہے ہیں. پاک بحریہ تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے. آپ کے پاس ایک احساس ہونا چاہیے، اور احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو عوام کے حقیقی نمائندے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم رسپانسبل ہیں، کیونکہ یہ لوگ عوام کی احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتے نہیں ہیں. اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر 110 روپے بڑھاتے تو آپ کیا کرتے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج. اپوزیشن کا وقفہ سوالات ملتوی کرنے کا مطالبہ. ارکان اسپیکر ڈائس کے سامنے آ گئے. حکومت کے خلاف نعرے بھی لگائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عوام کا احساس وہی کرتے ہیں جو ان کے حقیقی نمائندے ہوتے ہیں. موجودہ حکمران عوام کے احساسات کی ترجمانی نہیں کرتے. حکومتی اتحادی پی پی رہنما سید نوید قمر نے کہا مہنگے تیل کے اثرات پاکستان پہنچے ہی نہیں اور آپ نے راتوں رات 55 روپے کا اضافہ کر دیا. عوام کی جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں. جن کے پاس پیٹرول پڑا تھا ان کو فائدہ ہو گیا. آئی جی پولیس اور ڈی جی رینجر سندھ کی زیر صدارت سیکورٹی کانفرنس. کراچی شہر کے امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. ترجمان سندھ رینجرز کا کہنا ہے یوم علی، یوم القدس، آخری عشرے، چاند رات اور عید کے لیے سیکورٹی پلان کا جائزہ لیا گیا. دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ آپریشن تیز کرنے کی بھی ہدایت. اور پاکستان میں تیز تر انٹرنیٹ 5G کے نئے دور کا آغاز.
5G اسپیکٹرم کی نیلامی کی تقریب پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں جلد 5G سہولت دستیاب ہوگی۔ 600 میگا ہرٹز کی نیلامی براہ راست نشر ہو رہی ہے۔ آپریٹرز کم از کم 100 میگا ہرٹز اسپیکٹرم خریدنے کے پابند، ادائیگی ڈالرز میں ہوگی۔ پاکستان میں 5G آنے سے ڈاؤن لوڈنگ مزید بہتر ہو جائے گی۔